آج کل ہر طرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ کوئی کیا کرے جی، مواقع نہیں، قوم کے بچے بیکار پھر رہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں جی۔ بالکل مواقع اور پلیٹ فارمز ان کے لیے نہیں ہوتے جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، ورنہ جو ہو رہا ہے وہ تصویر کا دوسرا مگر بہت مثبت رخ دکھا رہا ہے۔ کیسے ہمارے نوجوان اس ماحول میں رہتے ہوئے الگ انداز میں نئے جہان تسخیر کر رہے ہیں۔ آج کا خبر بخیر بھی کچھ ایسے ہی نوجوانوں کی کاوشوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جی ہاں، یہ انڈس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جو ایک سائنسی نمائش میں اپنی کمال مہارتوں کا ثبوت دے رہے ہیں اپنی دریافتوں کے ساتھ۔ جی بالکل، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بلا شبہ وہی اقوام آگے بڑھ رہی ہیں جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کر رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں ترقی یافتہ اقوام ترقی کی اس معراج پر پہنچ چکی ہیں جہاں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا اب مشکل نہیں رہا۔ تاہم انڈس یونیورسٹی کے طلباء نے بھی ایک ایسا فیس ڈیٹیکٹر بنایا ہے جو کسی بھی شخص کا پورا ریکارڈ اس کی چہرہ شناسی سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فیس ڈیٹیکٹر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے ریسپیری پائی یوز کیا ہے۔ یہ ایک مائکرو پروسیسر کی طرح سے کام کرتا ہے، پورا سی پی یو ہے یہ۔ اس میں ہم نے پروگرامنگ جو کی ہے تو اس میں ہم نے فیس ڈیٹیکشن کے لیے یعنی الگورتھمز استعمال کی ہیں۔ اب اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں کوئی بھی ڈیٹا سٹور کریں گے، فیس کا ڈیٹا، جیسے کہ اس وقت ہم نے اپنا اور اپنے گروپ ممبرس کا ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے، ان کی ڈیٹیلز ہم نے سٹور کر دی، این آئی سی وغیرہ۔ اب جب ہم اس کو اپلائی کریں گے فار ڈیٹا میچنگ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ ویریفائڈ پرسن ہیں یا ویریفائڈ نہیں ہے۔ اگر ویریفائڈ نہیں ہے تو فار ایگزامپل آپ پہ چلان لاگو ہو جائے گا۔ ان فیوچر ہمارا ارادہ ہے، ہم بالکل لے کے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی۔ فی الحال ہم نے یہ پروٹوٹائپ بنایا ہے تو ابھی تک ہمارے صرف اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ خود اپنا کارڈ لانا بھول جاتے ہیں۔ اب سیکیورٹی گارڈ جو کہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے وہ ہمیں انٹری نہیں ہونے دیتا، تو اگر وہاں پر یہ سسٹم لگا ہوا ہو تو صرف وہ اسکین کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ اسٹوڈنٹ ہے، آیا کہ یہ اندر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس پہ اگر ہم چلے جائیں تو ٹریفک پولیس والا بجائے اس کے کہ ٹائم ویسٹ ہو، بحث ہو اور آگے جو رشوت وغیرہ ہوتی ہے جو کہ غلط بات ہے، اس سے بچنے کے لیے پولیس والا فٹافٹ اسکین کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں، اور اگر اس نے کوئی حرکت کی ہے تو فٹافٹ وہاں سے چلان اس کو چارج کر دے گا۔ اور آئی او ٹی جو کہ ان فیوچر ہم استعمال کریں گے اس کے تھرو سسٹم میں ریکارڈ ہو جائے گا کہ اس پر اتنا چلان لاگو ہو چکا ہے۔ اس فیس ڈیٹیکٹر کو جہاں انسانوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہیں اگر اسے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول اور دیگر مقاصد کے لیے لوگوں کے بارے میں ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے بنانے میں فی ڈیوائس کیا کاسٹ پڑ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں بتایا گیا۔ ابھی تک مطلب اس کاسٹ پہ گئے نہیں ہے کہ مطلب پورٹیبل ڈیوائس مطلب کتنے تک کی کاسٹ پڑے گی۔ ویسے جہاں تک اندازہ ہے 10,000 تک پر پرسن کاسٹ پڑے گی، مطلب ایک کوارٹر پر یونٹ۔ اس فیس ڈیٹیکٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ کار اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ نے جانا۔ تاہم اس پروجیکٹ کو اگر بہتر انداز میں کر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے زیر استعمال لے آئیں تو بہت سارے ایسے چہروں کا پردہ فاش ہو سکتا ہے جو کبھی نہ کبھی کسی جرم کے مرتکب ہوئے۔ اگر ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر، ہسٹری کے اندر اگر کرمنل شو ہوا ہو، وہ مطلب ڈیٹا جس طرح ہم ڈیٹا ہے جس طرح ہم چاہیں اس کو لے سکتے ہیں۔ اب یہ لائن فورسز کے ہاتھ میں ہے، اگر ڈیٹا ڈیوائس اگر کرمنلز چیک کر رہے ہیں تو اپنے ریکارڈ میں انہوں نے کرمنلز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہوگا، تو جب ہم اس کو اسکیننگ کریں گے، ریکگنائز کریں گے پرسن کو، تو وہ ڈیٹا شو کر دے گا یہ کرمنلز ہے یا نہیں۔ اوور لوڈ تو نہیں، لیکن کسٹمائز مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں، ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے۔ اب ڈیٹا میں نے بنایا ہوا چلان یا ڈرائیونگ لائسنس پہ، اور آپ اس کو ویکسین کووڈ کے حوالے سے چلانا چاہ رہے ہیں تو مطلب میرے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہی شو کرے گا ڈرائیونگ لائسنس کا۔ تو اس کو میں اگر اس پہ کووڈ-19 پہ لے کے جاؤں تو پھر یہ ڈیٹا اس کا شو کروائے گا مجھے۔ اسی طرح اور اداروں میں اگر وہ ریکوائرمنٹ، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ میں پوری کروں گا، اس کے حساب سے جو وہ چیز چاہتے ہیں میں اس میں ایڈٹ کروں۔ آپ نے اکثر و بیشتر پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا اور اچانک لینڈ سلائیڈنگ کے رونما ہوتے واقعات کے زلزلوں نے آپ کو پریشان اور خوفزدہ کر دیا ہوگا۔ تاہم اب اس کا بھی حل انڈس یونیورسٹی کے طلباء نے ایک ڈیوائس کی صورت میں نکال لیا ہے جو کسی بھی طرح کی لینڈ سلائیڈنگ سے قبل اس کے بارے میں پیش گوئی کر سکتی ہے۔ اس ڈیوائس میں موجود سینسرز لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہیں۔ تاہم یہ سینسرز کیسے کام کرتے ہیں، اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے ایک طالب علم
बिलाल रजा ने हमें बताया। पहले मैं आपको सेंसर के बारे में बताता जाऊं तो इसमें जो है हमने 3 किस्म के सेंसर का यूज़ किया, क्योंकि बेसिकली 3 कॉजेज़ की वजह से जो है लैंडस्लाइड हमारे पास होती है। एक हमने यूज़ किया मॉइस्चर सेंसर, सेकंड हमने यूज़ किया एक्सेलेरोमीटर और थर्ड हमने यूज़ किया टेम्परेचर सेंसर। और सिर्फ इसी वजह से जो है हमारे पास लैंडस्लाइड होती है। एक्सेलेरोमीटर जो करता है वो हमारे पास जो अर्थक्वेक होता है उसको डिटेक्ट करता है, और मॉइस्चर सेंसर जो हमारे पास होता है वो हमें मॉइस्चर डिटेक्ट करके, मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर जो मेन कॉज है बारिश वगैरह पड़ने से, और जब उसकी जो मिट्टी वगैरह है, सॉइल वगैरह है, वो नीचे डाउन होती है और लैंडस्लाइड क्रिएट होती है हमारे पास। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जब हमने सवाल किया कि क्या ऐसा कोई मॉडल किसी और मुल्क में अप्लाई किया जा रहा है, तो हमें बताया गया काफ़ी ममालिक में, जैसे कि जापान हो गया, तो उसमें मैंने देखा था कि एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया गया जिससे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उनकी भी बेस यही थी कि वो अपने जियोलॉजिस्ट से मशवरा करके और उसके जो ना पैरामीटर्स को कलेक्ट करके उस पर लैंडस्लाइड की प्रिडिक्शन करवा रहे थे। ताहम ये डिवाइस काम कैसे करती है, इस हवाले से इस प्रोजेक्ट के एक तालिब इल्म ने हमें बताया। बेसिकली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लैंड स्लाइडिंग प्रेडिक्ट करने के लिए है। इसके अंदर कुछ हमारे सेंसर लगे हुए हैं, मॉइस्चर सेंसर है इसके अंदर और एक्सेलेरोमीटर है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ये हमारे 2 मॉइस्चर सेंसर हैं। ये मॉइस्चर सेंसर जो है क्या करते हैं कि एक हमने मॉइस्चर सेंसर पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पे लगाया और एक मॉइस्चर सेंसर हमने नीचे वाले हिस्से पे लगाया। तो जब भी लैंड स्लाइडिंग होती है वो एक तो अर्थक्वेक की वजह से होती है, दूसरा ये कि बारिशों की वजह से जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है। मिट्टी जब गीली होती है तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। अब जैसे ये मॉइस्चर सेंसर ऊपर लगा, अगर यहाँ पे मिट्टी गीली होगी बारिश की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक लैंड स्लाइडिंग हो गई है। उसके बाद ये जो नीचे दूसरा मॉइस्चर सेंसर है, यहाँ तक आते आते इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे इसके अंदर हमने 3 तरह की वार्निंग्स रखी हुई है। एक है हमारी ग्रीन लाइट है, उसमें ऑन होती है, एक येलो और एक रेड। जब हम अब इसके अंदर हम अर्थक्वेक वाले सिचुएशन दिखाते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन जैसे इंक्रीज होती जाती है तो वो उस तरीके से जो है ना वो लाइट ऑन होती जाती है। अभी जो हमारी ये जो सिचुएशन है, अभी ये नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब अभी किसी तरह की लैंड स्लाइडिंग नहीं है। अगर अब जैसे कि रोड्स के ऊपर हैवी ट्रॉलर्स वगैरह चलते हैं तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होती है रोड्स पे, तो तब भी हमारी जो है ना कोई लैंड स्लाइडिंग की वो नहीं आएगी। अब हमने इसके अंदर जैसे ये वाइब्रेशन बढ़ गई थोड़ी सी, तो ये हमारी ये वाली जो मॉडरेट वाइब्रेशन है ना, ये हमारी अभी बस अब ये बता रहा है कि हमारी लैंड स्लाइडिंग होने का खतरा है अभी। अब अगर इसकी वाइब्रेशन हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो आप जैसे देखें कि जो ये ऊपर स्टोन्स रखे हुए हैं ये यहाँ पे ये गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब ये रेड अलर्ट जनरेट कर देगा और लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये पत्थर गिर रहे हैं, इसके अंदर हमारे 2 स्क्रीन लगी हुई है, एक TFT स्क्रीन है और एक दूसरी स्क्रीन है। TFT स्क्रीन में क्या है कि ये हमें अकॉर्डिंग टू लाइट्स हमें जो है ना ग्राफ दिखा रही है। उसके बाद ये हमारे जो है ये इसके अंदर जो हमारे मॉइस्चर सेंसर लगा है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि इसकी वैल्यूज हमें दिखा रहा है। हम इसकी जो है ना अगर थोड़ा सा करेंगे तो इसका जो है ना मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारी TFT स्क्रीन है जो हमें ग्राफ दिखा रही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि अगर लैंड स्लाइडिंग बढ़ती जाती है तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ये ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये मॉडरेट है, जैसे ये ज़्यादा हो गया ये ग्राफ और तेज हो जाएगा। ये हमारा जो है ना मॉइस्चर सेंसर है, ये क्या होता है कि जैसे मॉइस्चर बढ़ता जाएगा तो उसकी वैल्यूज़ ये दिखाता रहेगा। अब आप ये देखिए कि इसकी वैल्यूज़ जो है चेंज हो रही हैं। मॉइस्चर सेंसर है ना, मॉइस्चर सेंसर 2, 2 मॉइस्चर सेंसर है, मॉइस्चर सेंसर 1 है, एक मॉइस्चर सेंसर 2 है। ये मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है, वो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करता जा रहा है। हैवी ट्रॉलर्स वगैरह जब हमारे रोड से एक जाते हैं एक गुजरते हैं, तो CPEC के बिल्कुल जैसे कि हमने हिट किया है, जो CPEC के नॉर्थर्न एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी सारे काफ़ी रूट उसमें इस तरह से है कि जिस तरह से माउंटेन्स वगैरह हैं और वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा भी खतरा है। जैसे कि कराकरम एक हाईवे है, तो वहाँ पे तो काफ़ी ऐसा लैंडस्लाइड होती काफ़ी होती रहती है।
تو اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا پروجیکٹ تیار کیا ہے. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا دیں کہ ارتھ کوئک جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس 3 کنڈیشن سے آتا ہے. ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے جس سے وہ لینڈ سلائڈ نہیں کرتا, مطلب لینڈ سلائڈ کی صرف کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ہونے والی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس میں ارتھ کوئک میں جو میگنیٹیوڈ ہم نے اس کا ڈالا ہے وہ ہے 3 to 5, جو ہمیں یلو لائٹ بلنک کروائے گا. اور دوسرا ہے 6 to 8 ہمارے 6 to 7 ہے, وہ ہمارے پاس کرٹیکل ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس بہت مطلب کہ 98% چانسز ہوتے ہیں لینڈ سلائڈ ہونے کے. تو اسی وجہ سے اس میں ہم نے 3 بلنک ڈالے, 3 چیزیں ڈالی ہیں. اور دوسرا جو موئسچر سینسر ہے, موئسچر سینسر پہ بات کرتے ہیں. موئسچر سینسر ہم نے اس طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیے ہیں کہ اگر ایک ماؤنٹین اگر 1000 فٹ کا ہے تو اس کی ہم رینج نیچے سے رینج دیکھ کے ایک 900 فٹ پہ اور ایک 700 فٹ پہ ہم رکھ سکتے ہیں موئسچر سینسر. اور ایکسلومیٹر بھی اس کے ساتھ ورک کر رہا ہوگا. جب ایکسلومیٹر ورک کر رہا ہوگا وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گا کہ ایک ایکسلیشن جو ہے نا یہاں پہ ہمیں ملی تھی, VF ہماری یہاں پہ تھی اور VI ہمارے یہاں پہ تھی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم اس میں ایک ایکویشن پٹ کر کے, جو نیوٹن سائیکل ایکویشن ہے ہر کوئی جانتا ہے, تو اس ایکویشن میں ہم ڈسٹینس, ٹائم, VF اور VI ہم پٹ کر کے دو سینسر لگا کے تو ہم اس کی ایک پریڈکشن ہم کروا سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہ لینڈ سلائڈ جو یہاں تک پہنچ چکی ہے, ایک پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے, اتنی دیر میں وہ اتنے پوائنٹ تک نیچے تک آ سکتی ہے ہمارے پاس. موئسچر کا یہ ہے کہ موئسچر جب ہم نے 2 سینسر اگر ہم لگا دیتے ہیں 2 یا 4 سینسر, تو ہم M1 پہ جب ہم چیک کرتے ہیں, M1 ہم رکھتے ہیں کہ اوپر والا ہمارے پاس موئسچر سینسر ہے. جب M1 پہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک موئسچر کریٹ ہوتا ہے تو ہم اس فورنلی M2 کو جو ہے نا آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں, جج کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ موئسچر نیچے آتا جاتا ہے تو M2 تک پہنچ گیا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری لینڈ سلائڈ پریڈکٹ ہو رہی ہے. فار وارننگ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈ ہماری نیچے آ رہی ہے. فیس ڈیٹیکٹر, لینڈ سلائڈنگ اور زلزلہ کی پیش گوئی کرنے کے حوالے سے بنائی جانے والی ڈیوائسز آپ نے دیکھی, لیکن اس سائنسی نمائش میں اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہم نے ماضی میں آپ کو دکھائے, آئیے ذرا ایک نگاہ ان پر ڈالیں اور یقین کریں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہاں ہمارا پروجیکٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے انڈور آٹومیٹک ایئر ڈیکنٹامنیشن سسٹم. اس پروجیکٹ کی جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے, پرابلم کا سلوشن نکالے تو پرابلم ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. پرابلم ایکچولی ارائز ہوتی ہے انڈور کی جو ہماری ایئر کوالٹی ہوتی ہے اوور آل, اس کی وجہ سے اس کے اندر ہماری ایئر کوالٹی جو ہے وہ بہت کافی کنٹامنیٹڈ ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ پرٹیکولر میٹر جو ہے ایک ایسی وہ ہے جو کہ نیکڈ آئی کو ویزیبل نہیں ہوتے, پارٹیکلز ہیں جن کا ایروڈائنامک ڈائیمیٹر جو ہے وہ 0.3 سے 10 مائکرو میٹرز تک رینج کرتا ہے. سسٹم کے اندر ہم نے جو 4 میجر پیرامیٹرز انالائز کیے ہیں وہ ہیں ہیومیڈیٹی, ٹیمپریچر جو کہ نارمل پیرامیٹرز ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ انکلوزڈ اسپیس ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ پرٹیکولیٹ میٹر. اب پرٹیکولیٹ میٹر کے اندر ہم 3 ڈائیمیٹرز کو جو میں نے مینشن کیے ہیں 0.3, 2.5 اور 10 تینوں کو جو ہے وہ انالائز کر رہے ہیں. اب اس میں جو پرٹیکولیٹ میٹر 2.5 ہے اس کی WHO کی گائیڈ لائنس کے حساب سے جو ہمارا ڈیکنٹامنیٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیپا فلٹر یوز ہوا ہے جو کہ کیپیبل ہے پرٹیکولیٹ میٹر 0.3 مائکرو میٹر تک کے پارٹیکلس کو فلٹر کرنے کے لیے. وہ آٹومیٹکلی آپریٹ ہوتا ہے, سوئچ آن اینڈ آف اکارڈنگ ٹو دی ریڈنگس جو کہ ہمیں سینسر سے مل رہی ہیں. اس میں ہم نے جو ہے اپیرٹس کے اندر ہم نے کافی چیزیں یوز کری ہیں, سینسرس 3 ادر یوز کی ہم نے, کنٹرولر یوز کیا ہم نے, اس میں پاور سپلائی ہے, ہماری ڈسپلے ہے, ڈیکنٹامنیٹر ہے, یہ سارے ہمارے میجر کمپوننٹس ہیں جو ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر استعمال کیے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ٹیکنالوجی ہے. تاہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے نوجوان کسی طور کسی سے کم نہیں. ایسے ہی کچھ نوجوان انڈس یونیورسٹی کے ہیں جنہوں نے 3D پرنٹر بنا کر سب کو حیران کر دیا. پہلے سے موجود اس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے اس 3D پرنٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس پرنٹر کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا, اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے ایک ممبر محمد احسن بتاتے ہیں. بیسیکلی اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس کا کام آ سکے. جیسے کہ کوئی نیو ریسرچر ہے, وہ ریسرچ کرتا ہے, کوئی سرکٹ بناتا ہے تو اس کو ایک پراپر کیس چاہیے ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. اگر وہ باہر سے بنواتا ہے تو اس کو سنگل پیس نہیں ملتا, بلک کوانٹٹی میں ملتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تاکہ سنگل پیس ہم اس سے بنا سکیں, اور کوئی اس میں مسٹیک وغیرہ بھی ہو ہم اس کو ری ڈرا کر کے دوبارہ بنا سکیں.
कोई भी इजाद या दरियाफ्त उस वक्त बेहतर अंदाज में काम में आ सकती है जब उसकी तैयारी की लागत पहुंच में हो। ताहम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसकी क्या कॉस्ट पड़ सकती है? कार्ड होल्डर की ऑलमोस्ट कॉस्ट जो आएगी ये 150 या इससे अबव नहीं होगी। हम इन फ्यूचर हमने यही सोचा है कि हम जो है ये नोजल लगा हुआ है, हम इसमें मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमारी यही प्लानिंग है। अभी तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि यही PLF फिलामेंट हम येलो यूज़ कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम मल्टीपल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के बनाए गए ये प्रोजेक्ट्स उम्मीद का वो चिराग हैं जो बताते हैं कि अगर इन नौजवानों को सरपरस्ती मुयस्सर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। बिलाशुबा इन नौजवानों की काविशें काबिल सिताइश भी हैं और इनमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर भी है।